بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان میں عقل اور شہوت دونوں موجود ہیں۔ ایک بادشاہ کا غلام شہوت پرست اور بیوقوف تھا۔ وہ اپنے آقا کی معمولی خدمت بھی انجام نہیں دیتا تھا۔ وہ غلام اپنے آقا کا بدخواہ تھا اور اپنی اس عادت سے بخوبی واقف تھا۔ بادشاہ نے اس کی تنخواہ کم کر دی اور وہ کم عقل اور لالچی تھا، اس لیے سرکشی پر اتر آیا۔ اگر وہ عقل مند ہوتا تو خود پر نگاہ دوڑاتا اور اپنی کوتاہی کی معافی بادشاہ سے مانگتا۔ اس غلام کی مثال اس گدھے کی سی تھی جس کی ایک ٹانگ پر پٹی بندھی ہوئی تھی، پھر بھی وہ شرارت کرنے لگا۔ اس کی دوسری ٹانگ کو بھی باندھ دیا گیا۔ دونوں ٹانگیں بندھنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ میری ایک ٹانگ باندھنا ہی کافی تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی دونوں ٹانگیں اس کی کمینگی کی وجہ سے باندھی گئی ہیں، اور اگر وہ سمجھتا کہ میری ایک ٹانگ بھی میری اس کمینگی کی وجہ سے باندھی گئی تو وہ یقیناً شرارت سے باز آ جاتا اور پھر اس کی پہلی ٹانگ بھی کھل جاتی۔ اللہ عز و جل نے فرشتوں میں صرف عقل رکھی ہے، اور اس عقل کا تقاضا ہے کہ وہ صرف اطاعت اور بندگی بجا لائیں۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ فرشتوں سے گناہوں کا صدور نہیں ہوتا۔ حیوانات میں صرف شہوت و حرص رکھی، چاہے جنسی ہو یا کھانے پینے کی۔ انسان میں عقل اور شہوت دونوں رکھی، اور ملائکہ کی غذا صرف عشق خداوندی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں ایک بادشاہ کے شہوت پرست غلام کا قصہ بیان کرتے ہیں جو اپنے آقا کی معمولی خدمت بجا لانا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے اس کی تنخواہ میں کمی کر دی اور وہ کم عقل سرکشی پر اترایا۔ اللہ عز و جل نے انسان میں عقل اور شہوت دونوں کو رکھا ہے، اس لیے انسان سے گناہوں کا صدور بھی ہوتا ہے، اور فرشتوں میں صرف عقل رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور فرشتوں کی خوراک صرف عشق خداوندی ہے۔ یہ تحریر ہم نے حکایات رومی رحمۃ اللہ علیہ سے لی ہے۔